سورت آل عمران آیت نمبر 38 ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ کالا، تو زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، حب لی، تو عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے بغیر ظاہری اسباب کے ساتھ، ذریۃً، اولاد، طیبۃً، پاکیزہ اولاد، انک، بے شک تو، سمیع الدعاء، تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کا۔ تو وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے عطا کر اپنی طرف سے بغیر کسی اسباب کے اولاد جو کہ پاکیزہ ہو، انک، بے شک تو، سمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات چل رہی تھی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں ہیں، تو نعمتیں دیکھ کر انہوں نے پھر دعا شروع کر دی۔ کیوں؟ زکریا علیہ السلام وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک وہ بیچارے، ان کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بیوی بانجھ تھی، بظاہر انہیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن یہ دیکھ کر کہ کس طرح مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم اگر رزق اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے تو بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ بعض علماء نے تو مریم کو خرق عادت میوہ پہنچنے کا انکار کیا اور کہا کہ یہ محاورہ ہے، خدا رسیدہ لوگ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر زکریا کا اس حالت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار دعا کرنا بتا رہا ہے کہ رزق خرق عادت بطور کرامت ہی مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جن کو چاہے عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا۔ تو یہاں ایک نقطہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے ان کی تو ڈائریکٹ اگر نبیوں نے بھی مانگا ہے تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فنادته الملائکہ، چنانچہ آواز دی اسے فرشتوں نے، وهو قائم، جب کہ وہ کھڑے تھے، یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، حجرے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرک، وہ خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، ومصدقاً، اور اس کی حالت و کیفیت یحییٰ کی یہ ہوگی کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ، ایک کلمے، عیسیٰ کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اس کی صفت یہ بھی ہوگی، وسیداً، وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور بہت مضبوط کرنے والا ہوگا اپنے نفس کو، ونبیاً، اور اس کی ایک صفت یہ بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کے فوراً بعد فرشتوں کے ذریعے آواز آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی یحییٰ کی، اور ساتھ خوشخبری ہی نہیں سنائی بلکہ اس بات کو بھی بیان کیا کہ وہ تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، وہ سردار بھی ہوگا، اور وہ مضبوط نفس کا ہوگا، برائیوں سے بچنے والا ہوگا، اور وہ نبی بھی ہوگا، اور وہ صالح بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا۔ تو یہ بات عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی، یعنی کہ فرشتوں نے انہیں یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری دی۔ معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔
پہلے قرآن مجید میں ایک مسئلہ میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ان کی پیدائش کے وقت ہی رکھ دیا گیا، اور دوسرا یعنی کہ مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھنا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور آج بھی یہ جو نیتیں رکھی جاتی ہیں تو پہلے ہی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بیٹے کا نام یہ رکھیں گے، تو اس طرح یہ جائز ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مصدقاً اس حال میں کو تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمتن کا ایک کلمہ عیسیٰ کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمہ، اگرچہ ہر شخص ہی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہیں بطور شرف یہ لقب عطا کیا اللہ نے۔ جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اگرچہ ہر مسجد، ہر اونٹنی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یحییٰ عیسیٰ سے بڑے تھے، تبھی انہوں نے عیسیٰ کی تصدیق کی۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيِّدًا، وہ سردار ہوگا۔ سردار کا مطلب، سید کا مطلب سردار ہوتا ہے، وہ بڑا ہوگا، اس کا ایک مقام ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَحُسُورًا، وَحَسُورًا، حسوراً سے مراد ایسا شخص ہے کہ جسے اپنی جنسی خواہشوں پر پوری طرح قابو حاصل ہو۔ فتح البیان میں یہ بات لکھی ہے، حسوراً سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنی خواہشوں پر پوری طرح قابو کر سکتا ہو۔ تو اللہ کو بھی وہ بندہ ہی پسند ہے جس طرح کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو الہ بنا لیا۔ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں وہی اصل میں دین میں ہٹنے والے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے کی یہ بھی شان اور یہ بھی مقام ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپنی جنسی خواہشوں پر قابو رکھنے والا ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے منع کیا ہے کہ جو عورت کے پاس نہ جا سکتا ہو، مگر یہ نہ کوئی خوبی ہے، نہ یہاں یہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے انبیاء کی توہین کرتے ہوئے یہ معنی بیان کیا ہے، تو یہ معنی بالکل غلط ہے، اس کا معنی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال زکریا، قال کہا زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی میرے رب، کیونکہ خرق عادت چیزیں دیکھ کے پھر دعا تو کرنی تھی، پھر دعا کی، پھر دعا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قال ربی، کہا اے میرے رب، انا یکون لی، کیوں کر ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلام لڑکا، وقد بلغنی الکبر، البتہ تحقیق جب کہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وامراتی عاقر، وامراتی میری بیوی، یا یعنی کہ نسبت کی ہے تو میری بیوی عاقرن بانجھ ہے۔ قالا، تو فرشتے نے جواب دیا اللہ کی طرف سے، کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں قال ربی انا یکون لی، تو دعا کی فوراً قبولیت اور بظاہر ناممکن کام کی بشارت پر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بندے کو تعجب ہوتا ہے، بندہ ایک دعا کر رہا ہو، ایک کام کے بارے میں فوراً اس کو پتہ چل جائے یہ تو میرا کام ہو گیا ہے، تو بندہ تعجب کرتا ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ خود ہی دعا کر رہے ہیں اور پھر خود ہی انہیں تعجب ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ بعض لوگوں نے یہ جواب ملا آگے، بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ان کی طرف سے، اور انہوں نے خود بھی اللہ سے کہا یہ کیسے ہوگا، خود دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا، دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے بات کہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کا دل پختہ کرنے کے لیے جبریل یعنی کہ فرشتے کے ذریعے کہا، کیا کہا فرشتے کے لیے؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے وہ چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ قال، پھر زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیتن، اے میرے رب بنا دے میرے لیے آیتن، کوئی نشانی۔ قال، تو اللہ نے جواب میں فرمایا، آیتو کا، تیری نشانی، اللہ یہ ہے کہ نہیں تو کلم الناس، نہیں تو کلام کر سکے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثت ایام 3 دن۔ سیدنا زکریا نے کہا کہ اللہ میرے رب
میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 ایام 3 دن الا رمزا مگر اشارے سے، واذکر اور یہ کام بھی ساتھ کرنا ہے، تو یاد کر ربا کا اپنے رب کو کثیرن کثرت کے ساتھ، وسبح اور تو تسبیح بیان کر، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کیجیے۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام کا تعجب اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اللہ سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی۔ فرمایا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود ہاتھ کے اشارے کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لہذا اس دوران تم اپنا سارا وقت اللہ کا شکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ خسارے میں ہیں۔ ایک صحت ہے تو آدمی زیادہ عبادت کر سکتا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، اور دوسرا فارغ وقت ہے۔ تو آج کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے ہمارے بھائی گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے، اور نہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ ہی رمضان المبارک میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا نہیں اگر دل کرتا پڑھنے کو تو سن ہی لیں، کتنے دورے تفسیر ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں کہتا کیا ہے؟ ہم نے جس جگہ پہ آج کیا اس آدمی کو بیوقوف نہیں کہا جاتا؟ 2 کمرے ہیں، ایک کمرے کے بارے میں اس کو کہا جائے کہ یہاں صرف 1 رات رہنا ہے، اور دوسرے کمرے کے بارے میں اسے کہا جائے کہ یہاں 1000 سال رہنا ہے، تو وہ ایک کمرے کے لیے جہاں 1 رات رہنا ہے اس کے لیے وہ پوری محنت کرتا رہے، جہاں 1000 سال رہنا ہے وہاں محنت نہ کرے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوقوف کہا ایسے لوگوں کو جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، اور فرمایا آخرت کی تیاری کرنے والے اولئک الاقیاس، یہی تو عقل مند لوگ ہیں۔ تو فارغ وقت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر، شکر، عبادات اور تسبیحات اور نفل و نوافل رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس بات کو بیان فرمایا ہے، وَذْكُرْ اور یاد کیجئے، وَذْكُرْ اور یاد کیجئے، اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور یاد کرو کہ جب کہا تھا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کی چن لیا ہے تجھے، وطہرا کی اور پاک کیا ہے تجھے، واصطفا کی اور برگزیدہ کیا ہے تجھے، علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو یہاں سے یہ سارا اصل میں واقعہ بیان ہو رہا ہے، ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں پورے کا پورا واقعہ بیان کر کے، ان کی پیدائش کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ان اللہ اصطفیٰ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ وَذْكُرْ اور یاد کرو، قاف وَإِذْ اور یاد کیجئے، قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کی چن لیا ہے تجھے، وطہر کی پاک کیا ہے تجھے، واصطفا کی اور برگزیدہ کیا ہے تجھے، معزز کیا ہے تجھے، علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہ مریم کو چننے کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض تاکید کے لیے ہو، یا پہلے چننے سے مراد بچپن میں مریم کو شرف قبولیت بخشا ہو، جو کہ آیت ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ میں مذکور ہے، اور دوسرے چننے سے مراد اللہ کا انہیں عیسیٰ کی پیدائش کے لیے منتخب فرمانا،
خصوصی فضیلت عطا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ وصطفاکی علی نساء العالمین، اور برگزیدہ کیا اللہ نے تجھے دنیا جہان کی تمام عورتوں سے۔ اس کا مطلب سب جہانوں کی عورتوں سے مراد صرف اس زمانے کی عورتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث میں مریم علیہ السلام کی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے، اسی قسم کے الفاظ ان کے لیے مذکور ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے کامل ہوتے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ کو اس طرح، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے، جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت یہاں بیان ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے، منکرین حدیث نے، جس طرح قرآن پہ اعتراض کیا، حدیث پہ اعتراض کیا، قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اگلی بات بیان کر کے اس اعتراض کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3778 میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جہانوں کی عورتوں میں سے تمہارے لیے مریم بنت عمران، سیدہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ اور عورتوں کی فضیلت سب سے زیادہ مجموعی طور پہ فضیلت بیان ہوئی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ایک لحاظ سے فضیلت بیان ہوئی ہے سیدہ فاطمہ کی۔ تو یہاں میں ایک تطبیق دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو فضیلت مریم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے وہ ان کے دور سے پہلے جتنی عورتیں گزر چکی ہیں، یا وہ ان کے اپنے دور کے لحاظ سے جو عورتیں تھیں ان پہ فضیلت ہے۔ اور جو سیدہ عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجموعی طور پر زیادہ فضیلت ملی ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لحاظ سے فضیلت ہے کہ ان کو ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی نوجوان عورتوں کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ایک طرف یعنی کہ ہر لحاظ سے علیحدہ فضیلت ہے سیدہ یعنی کہ خدیجہ فاطمہ عائشہ کی، ایک اپنے لحاظ سے فضیلت ہے اور باقی صحابیات کی اپنے لحاظ سے فضیلت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم، اے مریم علیہ السلام، اقنوتی، تو فرما برداری کر، لربی کی، اپنے رب کی، واسجدی، تو سجدہ کر، ورکعی، تو رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ جب اللہ کسی کو چن لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرما برداری کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو مقام دیا جائے، کسی کو علم دیا جائے، حلم دیا جائے، فقاہت دی جائے، تفسیر دی جائے اور کتابت دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ کا زیادہ ذکر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مقام دیا گیا ہے تو آقا علیہ السلام عبادت زیادہ کرتے تھے، تہجد کی عبادت، باقی عبادتیں زیادہ کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں، اس کے باوجود ہی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا افلم اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں۔ تو یہ زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، جتنا زیادہ اللہ نے بڑھا دیا ہے اتنا زیادہ، جتنا مقام ہے اتنی اگر آدمی عبادت کرنی شروع کر دے، عاجزی دکھانا شروع کر دے، اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، اللہ بلند لے جاتے ہیں، اللہ اتنا بڑھاتے ہیں اور کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، بندے کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہاں کیونکہ مریم چونکہ بیت المقدس کے ساتھ محراب میں رہتی تھی اور بیت المقدس کی خادمہ تھی، اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو آگے جو بات اہم ہے، جس پہ میں ایک خلاصہ بھی لکھ چکا ہوں، جس پہ ایک کتاب بھی لکھ چکا ہوں، وہ اگلی آیت ہے، اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ غیب کی باتیں بیان ہو رہی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اذ جب
یلقون وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلموں کو ایہم یکفل مریم کہ کون ان میں سے کفالت کرے گا سیدہ مریم علیہ السلام کی وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت سے 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ جو احمد یار نعیمی گجراتی صاحب بریلوی جو ہیں، ان کی کتاب ہے جال حق۔ جال حق میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے علم غیب پر۔ انہوں نے بھی جو علم غیب کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جو حواس خمسہ کے بغیر معلوم ہو، تو یعنی کہ زبان کے ذریعے جو چیز معلوم کی جائے، کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے دیکھنے سے معلوم کی جائے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ تو اب وہی تو سننے کے ساتھ ہوتی ہے یا دیکھنے کے ساتھ ہے، تو ثابت ہوا کہ وہی علم غیب نہیں ہے، یہ ان کی تعریف کے مطابق ثابت ہوا۔ اور دوسری روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کتاب التوحید، صحیح مسلم کتاب الایمان، صحیح بخاری کتاب التفسیر، جامع ترمذی کتاب التفسیر میں روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ۔ قرآن نے تو کہا ہی کہا ہے، قرآن تو کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے نہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا، کہا من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ ہے کہ جو کہے کہ محمد مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے الفاظ ہے فقد آدم الفری علی اللہ، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے سورۃ نمل میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو یہاں پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو علم غیب پر جال حق میں احمد یار نعیمی گجراتی صاحب نے علم غیب ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ تو وہاں ایک بات یہ بھی لے کر آئے ہیں فقد صرح الحنفیۃ بالتکفیر ہی، جو علم غیب کا دعویٰ رکھے کرے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب عبارت فقہ الاکبر کے نام سے، جو علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر آدمی ہے۔ یہاں تک لکھا، ہم نہیں کافر کہے، انہوں نے یہاں تک اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اس کے علاوہ ایک کتاب ہے تلاش حق۔ تلاش حق میں تقریباً 100 کے قریب احادیث جمع کی ہیں جو اس چیز پر دلیل ہیں کہ امام کائنات کو علم غیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح تحفۃ الموحدین کتاب ہے جال حق کا، اس میں جواب دیا گیا۔ اور اس طرح اور بھی کافی کتابیں جو کہ علم غیب، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے علم غیب پر ایک فلسفانہ انداز میں کتاب لکھی، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا رد قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 150 آیات ایسی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں، بلکہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا نبی کی تو گستاخی ہے۔ اگر ہم علم غیب کا عقیدہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت شہادت کی موت کہہ رہے ہیں۔ اگر پتہ تھا کہ اس میں زہر تھا پھر کھانا کیوں کھایا؟ اگر پتہ تھا کہ امام کائنات کے ان 70 قاریوں کو انہوں نے لے جا کے شہید کر دینا، بھیجے کیوں؟ نہیں پتہ تھا امام کائنات۔ تو اگر عقیدہ رکھیں تو پتہ یہی ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے کروایا ہے، تو لہذا علم غیب کا عقیدہ رکھنا ہی نہیں صحیح۔ اور یہاں ایک بات یہ ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ عطائی، ہم عطائی کلی مانتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق علم غیب عطائی کلی مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ کا عطائی کلی کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہ نے نبی کو کلی طور پر عطا کیا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعض رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ کو بتلایا، بعد کو بتلایا ہی نہیں۔ تو عطائی کلی کی اس آیت سے نفی ہوئی۔ اور دوسری آیت وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے شعر و شاعری کا علم آپ کو دیا ہی نہیں اور نہ آپ کے لائق ہے۔ عطائی کلی کا دعویٰ باطل۔ پہلی بات تو عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بات بھی جال حق میں احمد یار نعیمی گجراتی صاحب نے غلطی سے کر دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مکتبہ نعیمیہ کا، یعنی کہ احمد یار نعیمی گجراتی صاحب کی جو جال حق ہے، مکتبہ نعیمیہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اور پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب نہیں جانتے، ورنہ یہ تمام واقعات اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی
کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں پہلے بھی حاضر ناظر، اب بھی حاضر، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، یعنی کہ اذ یلقون اقلامہم، کہ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، اپنی کلمے، ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں، مدینے میں ہے تو مکے میں نہیں۔ مجھے یہی مسئلہ سمجھا دے کہ ہجرت کا معنی کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ اگر نبی مکے میں موجود ہے تو صحابہ مدینے میں کیوں گئے؟ تو مکی اور مدنی صورتوں کا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رہے تو مکی ہیں، جو مدینے میں چلیں گے اس کے بعد کی مدنی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ ہیں۔ اگر ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں موجود ہیں ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جماعت نہیں کرواتے، اور جہاں باقی صحابہ کرام کیا نبی کی موجودگی میں جماعت کرا رہی ہے؟ عقیدہ ہی ایسا ہے کہ جو سمجھ میں آنے والا ہے ہی نہیں کسی کے۔ اور دوسری بات، اس عقیدے پہ بھی تحفۃ الموحدین میں بہت اچھے طریقے سے بحث کی گئی ہے، اور اس طرح تلاش حق میں اس میں بحث کی گئی ہے، اور امیر حمزہ صاحب کی کتاب کتاب التوحید میں اس عقیدے کے متعلقہ چیزیں ہیں، اس پہ اچھی بحث کی گئی ہے۔ اور احسن البیان کے شروع میں انہوں نے عنوان لگائے ہیں قرآن مجید کے آیات، اس موضوع پر انہوں نے نکال دیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب نہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریا کو قرہ ڈالنے کی ضرورت نہ تھی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرہ ڈالا جائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الشہادات میں باب باندھا ہے، باب القرعۃ فی المشکلات، یعنی کہ مشکل معاملے میں قرہ اندازی کا بیان۔ تو اس میں کئی حدیث لائے ہیں، یعنی کہ قرہ اندازی کرنا جو ہے یہ بالکل ثابت ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ پنجواں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ کے وقت موجود نہ تھے، نہ اسے جانتے تھے، آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل